جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے آیات کے ذریعے اور سنت رسول سے جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، تو وہ لوگ پاکیزہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور اب ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے. قرآن کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ، پڑھائی، جیسا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن یعنی فجر کی پڑھائی. ان قرآن الفجر کانا مشہودا، اور فجر کا قرآن جو ہے، فجر کی پڑھائی جو ہے وہ گواہی دی گئی ہے. فجر کا کوئی اور الگ قرآن نہیں ہے، اور ظہر کا کوئی الگ نہیں ہے، عصر کا الگ نہیں ہے، لیکن جو فجر میں پڑھائی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی جو قرأت ہو رہی ہے، وہ ہم پر گواہی دی گئی ہے. تو اللہ نے فجر کے قرآن کی بات کی. اور یہاں کہا اللہ نے انہ لقرآن کریم، بے شک جو پڑھائی ہے، قرآن ہے، یہ کرم والی ہے، آنریبل ہے. فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں وہ چھپی ہوئی ہے. لا یمسوہ، نہیں وہ چھوتے اس کو، الا المطہرون، یعنی جو کتاب میں چھپی ہوئی ہے پڑھائی، اس کو نہیں چھوتے سوائے مطہر کے. چھونا تو ایک چیز ہوتا ہے، جیسے میں نے کوئی چیز کتاب چھو لی. ایک ہوتا ہے گا کہ اس کی جو سینس ہے، روح کو، اس کو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے، یعنی چھو ہی نہیں سکتے، یعنی سمجھ نہیں سکتے. اچھا، یہ جو ایک سوال ہے میرا کہ جو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، یا لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا، یا ہم اس کے ترجمے کو جاننے کی کوشش سمجھ نہیں آتا، تو کیا یہ بھی وہ لوگ ہیں یا یہ لوگ جان سکتے ہیں؟ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس میں کہ مطہر لوگ جو ہیں ان کے علاوہ اس کو وہ نہیں چھوتے. یعنی اس کا مطلب ہے، دیکھیں، ایک تو جو چاہے اپنے آپ کو صاف کرنا، جو اپنے آپ کو کیریکٹر صحیح کرے گا، کردار صحیح کرے گا، اور وہ قرآن مجید کو پڑھتا رہے گا اور کردار صحیح کرے گا، تو اپنے کردار کو صحیح کرتا جائے گا، قرآن سمجھ میں آتا جائے گا. اگر کردار صحیح نہیں کرے گا تو یہ قرآن اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اللہ کہہ رہا ہے جب تم پڑھتے ہو قرآن، ہم بنا دیتے تمہارے اور ان کے درمیان لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا، ایک پردہ چھپا ہوا، وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم ان کے دلوں پہ روک ڈال دیتے ہیں، این یفقہوہ، یہ کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. وَإِذَا ذَكَّرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو ذکر کرتا ہے قرآن میں واحد اپنے رب کا، وَاللَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور وہ نفرت سے وہ مڑ جاتے ہیں، موڑ لیتے ہیں منہ. تو بنیادی چیز کیا ہوگی کہ آخرت پر ایمان لانا قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اعمال وہ کر رہا ہے اس کی آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، اس کی سزا اور جزا ہونی ہے، اگر کسی شخص کا یہ بات ایمان ہے تو وہ جب قرآن پڑھے گا تو اس کو قرآن مجید اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دینا شروع کر دے گا. لیکن اگر کوئی شخص قرآن مجید بغیر آخرت کے ایمان پہ پڑھے گا، اس کو قرآن مجید کی جو چھپی ہوئی چیز ہے، جو جو سینس ہے، اس کی روح جو ہے، وہ اس کو نہیں چھو سکتا. اس کا مطلب ہے کیریکٹر کا درستگی بہت امپورٹنٹ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. ان چیزوں، یہ جو آیت میں نے ابھی بتائی ہے، اس کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف آراء بھی ہیں، اور وہ بھی میں نے ان کو پڑھا ہوا ہے بڑی ڈیٹیل سے کہ مختلف لوگوں کی کیا آراء ہیں کہ یہ مطہر لوگ کون ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ہم ذرا سے ایک کالر سے بھی بات کرتے پھر واپس اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے. ہیلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ کون ہے؟ عثمان بات کر رہا ہوں. جی عثمان صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کا سوال آج کے ٹاپک کے حوالے سے. جی بالکل، ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے آج کا. جی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے اوپر یہ احسان کیا کہ آج ہم لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے حوالے سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ نماز جو ہماری دین کا ایک اہم رکن ہے، بالکل جی، وہ اس کو ہم ادا کریں. اور 5 ٹائم جو نماز پڑھنے کا جو مطلب ہمیں دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم 5 ٹائم باوضو رہیں اور پاک رہیں. اور جب 5 ٹائم ہم باوضو رہیں گے تو ہمیں عادت پڑ جائے گی پاک رہنے کی. سورہ اعراف 7 نمبر سورت کی 31 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو، اپنے آپ کو تیار کیا کرو ہر نماز کے وقت. اسی طرح سورہ مائدہ 5 نمبر سورت کی 6 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، سر کا مسا کر لیا کرو، ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو. اللہ تعالیٰ
تم پر کسی قسم کی سختی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے. ہاں مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کے لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. بالکل جی، تمہیں پاک کر دے. اسی طرح سورہ مدثر 74 نمبر سورت ہے، اس کی 1 2 3 آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے کہ یا یہ مدثر یعنی کہ ایک تزکیہ کرنے والے، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے والے، اپنے دامن کو صاف رکھو اور ناپاکی سے دور رہو. تو مطلب مسلمان کے لیے تو یہ ایک ایمانی جز ہو گیا کہ آپ صفائی کو اپنا اختیار بنا لیں. جو مسلمان ہوگا وہ ڈیفینیٹلی وہ تحفظ رہنا پسند کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ اللہ کی آیتیں سمجھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کو سمجھ رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو صاف رکھے گا. بالکل جس آپ نے صحیح فرمائی. یہاں پر تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں ضرور کہ یہاں پر بھی جو بات یہ ہوتی ہے نا، صفائی کی بھی بات ہو رہی تھی، یہ دونوں چیزوں کی صفائی پہ آ جاتی ہے بات. آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، وضو کی بھی بات آپ نے کہی، اور یہ لیکن وہی شخص سمجھ سکتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو. ایوب بھائی بالکل صحیح. اگر وہ مسلمان بھی نہیں سمجھ رہا کہ صفائی کی بات کو، تو اس کا مطلب وہ اگین وہ قرآن کی آیتوں سے دور ہے. اچھا، ہم بریک کے بعد واپس آ کر بات کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سلام پاکستان.